السلام علیکم ناظرین، اصلاح سیریز میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کیا واسطہ یعنی میڈیشن کی تلاش اسلام میں شرک ہے؟ واسطے کی حقیقت کے سلسلے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ واسطہ شرک ہے اور اسے صحیح ماننے والا شرک کرتا ہے۔ دلیل کے طور پر وہ قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں، ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورہ زمر۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، جبکہ قرآن میں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ اور وہ جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں گالی مت دو کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ سورہ انعام۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اگر کفار مکہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اللہ کی عظمت و جلالت یعنی گریٹنس اور ڈگنیٹی ان کے نزدیک ان بتوں سے زیادہ ہوتی، اور وہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ بتوں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفار مکہ کی یہ سطح اور ان کا یہ معاملہ رہا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے اور اسے اپنا قبلہ بنا لیا، اور یہ کعبے کی عبادت نہیں ہے، اور حجر اسود کو چومنے لگے تو محض اللہ کی عبادت کرنے کا سمبل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنس ہے۔ اگر کوئی مسلمان کعبہ اور حجر اسود کی عبادت کی نیت کر لے تو وہ بت پرستوں کی طرح مشرک ہو جائے گا۔ واسطہ ایک ضروری چیز ہے اور یہ شرک نہیں ہے، نہ ہی اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ استعمال کرنے والے شخص کو مشرک یعنی ایڈیلیٹر سمجھا جائے گا، ورنہ سارے انسان مشرک ہو جائیں گے کیونکہ ان کا سارا کام واسطے پر ٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے قرآن پایا، تو جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واسطہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے واسطہ یعنی میڈیٹر ہیں۔ وہ اپنی مشکلوں میں آپ کے دربار کو پناہ لینے کی جگہ سمجھتے تھے، آپ سے اپنی پریشانیاں عرض کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آپ سے توسل یعنی میڈیشن کرتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم نے شرک اور کفر کیا، کیونکہ مجھ سے تمہارا شکایت کرنا جائز نہیں، اور مجھ سے کچھ نہ مانگو، بلکہ تم خود جا کر اللہ سے مانگو، کیونکہ مجھ سے زیادہ اللہ تم سے قریب ہے۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ خاموش رہے اور ان کے لیے دعا کی۔ صحابہ کرام بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت اور فضل سے عطا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ مشکات شریف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کے لیے بھی یہ کہنا جائز ہے کہ اس نے کسی دوسرے آدمی کی مشکل آسان کی اور ضرورت پوری کی، یعنی وہ میڈیٹر بنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار وسیلے یعنی میڈیشن کی اللہ کے نزدیک کتنی ہی قبولیت ایکسیپٹنس ہوگی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، جس نے مومن کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی تو مسلمان مشکل آسان کرنے والا ہوا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی کوئی ضرورت پوری کی اس کے میزان یعنی ترازو کے پاس میں کھڑا رہوں گا، اگر میزان بھاری رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا، تو مومن ضروریات پوری کرنے والا ہوا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا،
اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی طرف ضرورت میں پناہ لی جاتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے؟ حدیث صحیح۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جس نے کسی مصیبت سے گھرے ہوئے انسان کی مدد کی، اللہ اس کے لیے 93 نیکیاں لکھ دیتا ہے؟ ابو یعلا البزاز اور بہقی شریف۔ مومن ان حدیثوں کی روشنی میں مشکل آسان کرنے والا، مدد کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا اور پناہ دینے والا ہوا، جبکہ مشکل آسان کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا دراصل صرف اللہ عز و جل ہے۔ مگر مومن جب واسطہ یا میڈیٹر بنا تو اسے میڈیشن یعنی واسطہ ہی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی حدیثیں روایت کی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور مسجد کے عبادت گزاروں کے ذریعے عذاب کو زمین پر بسنے والوں کے سر سے ٹالتا اور دور کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے اہل زمین کو رزق دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور ان سے بلا کا رخ پھیرتا ہے۔ حدیث کی کتاب طبرانی اور بیہقی میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے کچھ رکوع کرنے والے عبادت گزار بندے اور دودھ پیتے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو تم پر عذاب نازل کر کے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا۔ حدیث کی ایک اور مشہور کتاب بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا صرف تمہارے کمزور لوگوں کے ذریعے تمہاری مدد نہیں کی جاتی ہے اور تمہیں روزی نہیں دی جاتی ہے؟ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلمان شخص کی نیکی کے بدلے میں اس کے لڑکے، اس کے پوتے، اس کے مکان میں رہنے والے اور اس کے آس پاس والوں کو خیر اور خوش قسمتی سے نوازتا ہے۔ جب تک وہ شخص ان کے درمیان رہتا ہے اس وقت تک وہ اللہ کے امان یعنی پروٹیکشن میں رہتا ہے۔ حدیث کی کتاب طبرانی میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے 100 پڑوسی گھرانوں سے بلا دور فرماتا ہے۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 ابدال ہوں گے جن کے ذریعے تمہیں روزی عطا کی جائے گی، بارش برسائی جائے گی اور مدد کی جائے گی، انہی کے ذریعے تم سیراب کیے جاؤ گے اور مدد کیے جاؤ گے۔ ان میں سے جب کوئی انتقال کرتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کر دیتا ہے۔ طبرانی شریف۔ ناظرین، اس گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جب اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک امتیوں کے واسطے یا میڈیشن کا یہ مقام ہے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کا کیا مقام ہوگا؟ تو ناظرین، ہمارا یہ ٹاپک آج یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔